آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے فضول خرچی۔ دیکھیں، فضول خرچی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جو فضول خرچی ہے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھنا یہ پڑے گا کہ فضول خرچی ہے کیا چیز۔ فضول خرچی وہ چیز ہے کہ جو آپ کو ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نمودہ نمائش کے لیے کسی چیز کو کر رہے ہیں، وہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ آپ کے پاس ایک موبائل موجود ہے، آپ کہتے ہیں جی اس سے بہتر موبائل لینا ہے، حالانکہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام کر رہا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ آپ کے پاس بے شمار سوٹ پڑے ہیں، شوز پڑے ہیں، پھر بھی لے رہے ہیں خواہ مخواہ، یہ فضول خرچی ہے۔ یعنی ایک چیز کی ضرورت نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ نمودہ نمائش کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ فضول خرچی ہے۔ خواہ مخواہ کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے معاشرے میں کہ اپنے تعلقات کے لیے امیر لوگوں سے دوستیاں کر کے تو ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو یہ وہ کر رہے ہیں، ہزاروں روپے کے خرچے کر رہے ہیں، یہ بھی فضول خرچی میں آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں یہ فضول خرچی میں آتی ہیں۔ یعنی ایکسٹرا جس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بے شک کروڑ پتی بھی کیوں نہیں ہے، پھر بھی آپ کے پیسے کا امتحان لیا جائے گا کہ یہ آپ کو جو پیسہ دیا گیا تھا یہ آپ نے کہاں خرچ کیا۔ آپ ایک بندہ ہے، چلو وہ آپ کا مہمان آیا، اس کی خاطر تواضع وہ تو ٹھیک ہے، وہ فضول خرچی میں نہیں آتا، لیکن آپ خواہ مخواہ ایک تعلق اور ایک ایسی چیز کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں ہزاروں روپے، یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ آپ میانہ روی میں رہیں، مہمان کی تواضع کریں، اگر آپ کے پاس کوئی چل کے آتا ہے تو اس کی تواضع کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ہم نے حرکات پکڑی ہوئی ہیں، ایک دو سوٹ پڑے بھی ہوئے ہیں پھر بھی ہم ایک اور لے رہے ہیں، ایک اور لے رہے ہیں، یہ ساری کی ساری فضول خرچی ہے۔ اور جس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا آپ شیطان کے بھائی ہونا پسند کریں گے؟ اب فضول خرچی کیا نہیں ہے؟ آپ کی فرض کیا 1,00,000 روپے تنخواہ ہے، آپ اس میں کچھ حصہ غریبوں کی مد میں نکال دیتے ہیں، اور یہاں آپ کو ایک سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بندے کی ضرورت ہے، یہ سمجھ ہے، تو وہاں آپ بے شک خرچ کریں۔ ایک کسی کی ہمدردی، ایک کسی کی پریشانی، ایک کسی کے معاملات کو دیکھ کر، ایک بندے کے ٹائم کو دیکھ کر ساری چیزیں اس کے اوپر تو آپ چیزیں خرچ کر سکتے ہیں، بے شک ہزاروں روپے خرچ کر سکتے ہیں اگر اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے نا کسی بندے کو، اگر اس کے پاس کروڑوں روپے ہے، استطاعت دی ہوئی ہے، اللہ پاک نے اتنا مال و زر دیا ہوا ہے تو وہ بے شک لاکھوں روپیہ خرچ کر دے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لاکھوں روپیہ کس جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کیا کسی نداروں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ کیا کسی ایسی مد میں جا رہے ہیں یہاں پہ دین کا لیسن جاری ہے، یہاں پہ لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، کسی چیز کی سمجھ ہو رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہم نے رسومات کے اوپر خرچ کیے ہوئے ہیں یہ قطعاً طور پہ ٹھیک نہیں ہے، ان سے بچا جائے۔ ہم نمودہ نمائش کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، اپنی ایک بناؤ سنگار نہیں ہوتا اس کے اوپر یہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ فضول خرچی سے بچیں، پہلے دیکھیں کہ آپ کی حقیقت، آپ کی سیلری کتنی ہے، پھر اس کی مد میں کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پھر جو پیسے بچتے ہیں آپ ان پیسوں میں سے وہاں خرچ کریں جہاں آپ کی ضرورت ہے۔ معاملات کو سمجھنا چاہیے کہ معاملات کیا ہیں، اور اس میں تحفے طائف بھی دینے چاہیے۔ تحفے طائف دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دوسرے کو تحفہ طائف دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن اس کا بھی ایک آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تحفہ طائف آپ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ آئی جی کو تحفہ دے رہے ہیں؟ یار ہر چیز کو خود بخود سمجھنا چاہیے
کہ یہ کیا چیز ہے؟ ہم فضول قسم کی رسومات کے اندر، شادی کی رسومات کے اندر ہم نے لاکھوں روپے اڑا دیے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ دیکھیں نا، شادی ہوتی ہے کسی کی تو لاکھوں روپیہ اڑایا جاتا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ پھر ہم نے چیلم کی، کسی کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تو چیلم کے اوپر لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ قرضہ لے کے کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہر چیز کو ایک طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دعائے خیر کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کریں، دعائے خیر کریں، ہر روز کریں، اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر سکتے کریں۔ لیکن اگر استطاعت ہے تو پھر تو لازمی کریں، اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ نے دعا کیا کریں۔ تو یہ جو ہم نے پیسے کا استعمال کیا وہ غلط ہے۔ اگر آپ اس سے باز نہ آئے تو پھر آپ نہ شکری کے بھی مرتکب ہوں گے اور نافرمانی کے بھی مرتکب ہوں گے۔ قرآن حکیم نے واضح طور پہ اس کے اوپر کہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے پائی ہیں، اور اپنی دولت، اپنے پیسے کا استعمال دیکھیں کہ میں نے کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا۔ خواہ مخواہ کے اپنے پیسے فضول قسم کی رسومات کے اندر ضائع کر دینا اپنی ایک شو بنانے کے لیے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک مہمان آپ کے گھر میں آئے تو اس کی تواضع کریں، بالکل کریں۔ ایک بندہ آپ سے خود ملنا چاہتا ہے تو آپ اس کی تواضع کریں، لیکن آپ کا پیسہ بے شک لاکھوں روپیہ خرچ ہو، لیکن سخاوت کے زمرے میں اور چیز ہوتی ہے جو ہم نمود و نمائش کے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ سیلری ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ 70,000 روپیہ خرچ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے اتنی، 70,000 روپیہ خرچ کر دیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ 70,000 روپیہ آپ کن لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں؟ کسی بیوہ نداروں کے اوپر اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی 30,000 روپے میں آپ کا بہترین گزر بسر ہو رہا ہے تو پھر تو 70,000 روپیہ بھی خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم 70,000 روپیہ مری جا رہے ہیں، فلانی جگہ پہ جا رہے ہیں، نمود و نمائش کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے باز رہا جائے۔ دیکھیں قرآن حکیم کی واضح آیت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ جو لوگ اپنے پیسے کو فضول خرچ کرتے ہیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں، وہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے پائی ہیں، تو آپ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب